ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری جنس ہوتی ہیں، کل بھی ان کے کویسچن آیا تھا، کیا ان کی دعا سب سے زیادہ قبول ہے؟ بعض اوقات گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ وہاں آ جاتے ہیں، ڈھول وول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور پھر پیسے مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا بڑی مقبول ہوتی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے مقولے معروف کیے ہوتے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس قسم کی باتیں جن کا تعلق غیب سے ہے، اب دیکھیں نا کس کی دعا قبول ہوگی کس کی نہیں، تو غیب سے تعلق رکھتا ہے، ہم خود نہیں جان سکتے، یہ اللہ کے نبی بتائیں گے۔ تو جو غیبی امور ہوتے ہیں یہ خود اللہ بتائے گا یا اس کے بتائے سے رسول بتائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو علم دیتا ہے، پھر حکم دیتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان عام کریں۔ تو کیا ایسا کوئی قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ اپنے پاس سے کیسے نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ بلکہ یہ کار نبوت کے اندر مداخلت بیجا کا ارتکاب کہلائے گا، اور گویا کہ غیبی خبریں آپ اپنے پاس سے دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ میں نے کل بھی سمجھایا تھا کہ ان کے یہ شرعی احکام کے مکلف ہیں، بالکل جیسے ایک عام مسلمان ہوتا ہے، یہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان کے لیے ناجائز امور کا ارتکاب بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا، جہاں جائیں تو ہمارے مسلمان بھائی خود میں نے دیکھا ہے وہ ان کا ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، آخر یہ لوگ کہاں جائیں؟ اس لیے پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، بعض تو بھیک مانگنے پر، بعض گھر گھر جا کے مانگنے پر، بعض جو ہیں پھر وہ یہ ناچ گانوں کے معاملات کے اوپر، تو جو اس کا سبب بن رہا ہے آخرت میں اس کی بھی گرفت ہوگی بہت شدید قسم کی۔ لیکن ان کے لیے میری گزارش یہی ہے کہ آپ شرعی احکام کے مکلف ہیں، آپ کو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، تو آپ اگر کوئی اور سورسز نہیں ہیں اور آپ کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بقدر ضرورت کسی سے کچھ طلب کرنا بالکل شرعاً جائز ہے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے بل، بجلی کے بل، کھانا پینا، دیگر چیزیں، اور یقینی سی بات ہے جو جاب نہیں کر رہا، کاروبار نہیں کر رہا، اس کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسی صورت میں اگر جا کر کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں ضرورت کے تحت، جائز ہے، لیکن اس کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار نہ کریں، ڈھول ڈباشے کی ضرورت نہیں، جائیں دعا کریں ان سے، وہاں پر جا کے ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے طلب کریں اور لے آئیں پیسے، تو لوگ دے دیں گے۔ اور اگر کوئی کہتا نہیں ہمیں ناچ گانا دکھاؤ تو یہ مطالبہ بھی غلط ہے، اور پھر ان کی یہ غیر شرعی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دعا کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ بڑے یہ تو دعا کا کہا، بعض بد دعا کہتے ہیں ان کی بد دعا سے بچو، فوراً لگ جاتی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو لائیے پھر قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ اگر قرآن و حدیث کے ثبوت کے بغیر آپ اپنے پاس سے بناوی چیزوں کا کامل یقین کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ایک اپنا بنائے گا، دوسرا اپنا بنائے گا، تیسرا اپنا بنائے گا۔ جب آپ نے اس کو قبول کر لیا تو ان 3، 4، 5، 6 کو قبول کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ پھر اصل دین تو گیا۔ آپ ان امور کے اندر انہی کو سب کچھ سمجھ کے یہی اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ بیٹا گھر پہ اگر کوئی آ جائے، دروازہ بجائے یہ اس طرح کا کوئی فرد، تو اس کو کچھ نہ کہنا، ان کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے غیر شرعی چیز بچوں کے ذہن میں ڈال دی اور بچے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں نے پھر بیلنس کرنے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے غلط کریں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل شرعی احکام کے مکلف ہے۔ بلکہ میں ایک گزارش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہاتھ اور پیر میں زینت کے لیے مہندی لگاتا ہے اور عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا، فرمایا اس کو جلا وطن کر دو، مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ اس سے ذرا توجہ فرمائیے۔